پاکستان جو ہے وہ موسمی تبدیلی سے کتنا زیادہ متاثر ہے، کون سے نمبر پہ ہے، اور آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو سروے ہوگا تو اس میں کون سے نمبر پہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے، جو کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ممالک کی ایک فہرست جرمن آرگنائزیشن، ایک جرمن واچ، وہ تیار کرتی ہے ہر کچھ عرصے بعد، ہر سال کہہ لیں یا ہر چند سالوں کے بعد. تو موجودہ جو فہرست ہے اس میں پاکستان کا 7واں نمبر بنتا ہے، 7واں یا 8واں. لیکن ظاہر ہے کہ پہلے 10 جو سب سے زیادہ متاثرہ ممالک ہوتے ہیں انہی میں پاکستان فال کر رہا ہے پچھلی کہہ لیں آپ 2 یا 3 دہائیوں سے. اور یہ ڈیٹا ہے 1999 سے لے کے 2019 تک، یعنی ان 20 سالوں کا ڈیٹا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2020، 21، 22 وہ 3 سال شامل نہیں ہیں. اور وہی 3 سال جو ہے نا پاکستان میں بہت زیادہ موسمی آفتیں اور بہت شدت کے موسم آئے. 2020 میں ہم نے دیکھا تھا کراچی میں بہت میسو اربن فلڈنگ ہوئی تھی. پھر 2022 تو ہم سب کے سامنے ہے کہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ ہیٹ ویو تھی، اس کے ساتھ ساتھ فلڈز تھا. سندھ اور بلوچستان میں رین اننڈیشن تھی، فلیش فلڈنگ تھی، شہروں میں اربن فلڈنگ تھی، اور کے پی میں دریائی سیلاب تھا. اسی طرح سے اوپر گلگت بلتستان اور جو ہمارا کے پی ہے، شمالی علاقہ جات کے پی کے، وہاں پر گلاف تھا جو گلیشیئرز کے پھٹنے کی وجہ سے جھیلیں بنتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو سیلاب پیدا ہوتا ہے وہ تھا. تو ہر طرح کا جو ایکسٹریم ویدر ایونٹ تھا وہ 2022 میں ہم نے فیس کیا. اور اب 2023 کی بھی پروجیکشن اس طرح سے ہے فی الحال جو کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق کہ 2023 میں بھی سرپلس بارشیں ہونے کا خاصا امکان ہے، غالب امکان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے موجودہ انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے کہیں 2022 مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں 2022 والی کہانی ایک طرح سے نا موسم کے اعتبار سے نہ دہرا دی جائے. تو اس لحاظ سے اب اگر وہ جو جرمن واچ کی جو لسٹ ہے اس میں جب یہ 2020 سے لے کے 22 تک کے 3 سال شامل ہوں گے تو مے بی کہ پاکستان 7ویں یا 8ویں نمبر سے اور اوپر اٹھ کر چوتھے یا 5ویں نمبر پر آ سکتا ہے جب وہ ڈیٹا اس میں شامل ہوگا. تو یہ سب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایکسٹریم ویدر ایونٹس بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں ہیٹ ویو، اس میں فلڈ، اس میں ڈراؤٹ، اور اس میں دوسرے جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں سی لیول رائز. سی لیول رائز کے متعلق ایک بات اندر ہم مس کر گئے کہ جو پہلی دہائی تھی جب سے سیٹلائٹ سے مانیٹرنگ شروع ہوئی ہے سی لیول رائز کی، سمندری سطح کے بڑھنے کا بھی بنیادی وجہ جو اوشن ٹمپریچرز ہیں ان کے بڑھنے کی وجہ سے، جو تھرمل ایکسپینشن ہوتی ہے ٹمپریچر بڑھنے سے، تو اس کی وجہ سے سی لیول رائز ہوتا ہے. ایک وجہ وہ ہے، دوسری وجہ گلیشیئرز یا جو برف کا پگھل کر سمندروں میں آنا، وہ دوسری وجہ وہ ہے. تو جو پہلی دہائی تھی یعنی 93 سے لے کے 2002 تک، اس دہائی میں جتنی سمندری سطح کی جو بڑھنے کی جو ریشو تھی وہ ریشو اب اس موجودہ دہائی میں یعنی 2013 سے لے کے 2022 تک یہ جو دہائی ہے اس میں اس سے دگنی ہو چکی ہے. یعنی اس وقت 1 ملی میٹر بڑھنے کی ریشو تھی اور اب یہ 4.7 تک بڑھ چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک حد تک سمندری لیول بڑھتا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ہماری جو کوسٹل پٹی ہے کوئی 1100 کلومیٹر کی، بلوچستان کا ساحل اور پھر سندھ کا ساحل، تو جو ہماری لو لائنگ آبادیاں ہیں سمندروں کے ساتھ، ان کو بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک بڑا خدشہ ان کی طرف سے بھی ہے. پھر اسی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلے سال ایک سائیکلون ایسا آیا تھا کہ جو 13 سے 14 دن رہا تھا اس ہماری سمندری حدود میں، جو کہ بہت ان یوزول تھا. ادروائز 4 سے 5 دن اس کی سمندر کے اندر لائف سپین ہوتا ہے سائیکلون کا، لیکن گرمی بڑھنے کی وجہ سے اور جو عالمی حدت ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو آج کا جو دن ہے اس کا عنوان WMO ہر سال یہ دن جب مناتا ہے تو اس کے تحت تمام ممالک، دنیا بھر کے تمام موسمیاتی ادارے جو ہیں وہ بھی وہ دن مناتے ہیں، تو ان کو ایک عنوان دیا جاتا ہے. آج کے دن کا عنوان جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ ہے کہ ایٹ دی فرنٹ لائن آف کلائمیٹ ایکشن. کلائمیٹ ایکشن بنیادی طور پہ جو SDGs ہیں، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، یہ گول 17 گول طے کیے گئے تھے پوری دنیا کے ممالک نے مل کر. سینڈائی فریم ورک ہوا تھا ایک جاپان میں، تو اس میں دنیا میں پائیدار ترقی کے لیے کچھ اہداف مقرر کیے گئے تھے. تو ان 17 اہداف میں سے 13ویں نمبر کا اہداف جو ہے وہ کلائمیٹ ایکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اثرات ہو رہے ہیں، برے اثرات ہو رہے ہیں آپ کے انفراسٹرکچر کے پہ، آپ کی ہیلتھ سیکٹر پہ، آپ کے انرجی سیکٹر پہ اور آپ کے ایگریکلچر سیکٹر پہ، تمام ہی سیکٹرز اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو ان سب کی اثرات کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کلائمیٹ ایکشن کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس دن کا یہ عنوان تجویز کیا گیا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر سندھ میں دوبارہ سندھی صورتحال آتی ہے 2022 والی، تو آپ نے ڈرینیج سسٹم کے متعلق جو ہے کیا بتایا تھا کہ سندھ میں کتنے فیصد ڈرینیج سسٹم موجود ہے، کتنے فیصد علاقوں میں؟
دیکھیے یہ خود ایگریکلچر والوں کی اسٹیٹس ہیں کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پہ وہ دیکھتا ہے جو ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے کسی بھی ایریا کسی ڈسٹرکٹ میں کسی صوبے میں پھر ملکی لیول پہ بھی. تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے صوبائی محکمہ صوبائی حکومت کا وہ بیسکلی اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انہی کی اسٹیٹس ہیں, یہ انہی کی فگر ہیں کہ سندھ پہ پورے سندھ صوبے کو اگر ہم دیکھیں تو صرف 29% پہ کوئی ڈرینیج سسٹم ہے. یعنی جو بارش کا پانی جب بارش بہت زیادہ تعداد اس میں کوانٹٹی میں گرتی ہے نیچے پڑتی ہے تو اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. اب ہم نے 2022 میں یہ دیکھا تھا کہ جب بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوئی تھی تو وہ بیسکلی ڈرینیج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یا پور ہونے کی وجہ سے وہ پانی نکل ہی نہیں پایا تھا. 6 مہینے 8 مہینے پانی کھڑا رہا تھا. اس سے لوگوں کی زراعت تباہ ہو گئی تھی, اس سے ان کا لائف سٹاک تباہ ہو گیا تھا, لاکھوں میں لائف سٹاک تباہ ہو گیا تھا. اور اسی طرح سے انفراسٹرکچر پورے کے پورے مکانات منہدم ہو گئے. اور یہ سب چیزیں جو ہے نا انفراسٹرکچر بنیادی طور پہ آپ کا اسٹرانگ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم زیادہ فیس کرتے ہیں. ادروائز اسی طرح کے فنامنا دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی آتے ہیں لیکن 2-4 دن 1 ہفتے تک وہ اس کے اثرات رہتے ہیں, اس کے بعد ہر چیز نارمل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ان کا انفراسٹرکچر مضبوط ہے, ان کے یہاں ڈرینیج سسٹم مضبوط ہے, ان کے یہاں ایکسٹریم ویدر ایونٹس کو ٹیکل کرنے کی ایک طرح سے اسٹریٹجی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس پہ ابھی اس طرح سے غور نہیں ہوا. تو یہ دن ایک طرح سے منانے کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اس سارے معاملے کو نا سینسٹائز کیا جائے لوگوں کو کہ یہ اس طرح کی جب موسمی آفتیں آتی ہیں تو اس کے پیچھے بنیادی طور پہ ارلی وارننگ یا فورکاسٹ کی اتنی اس کی کمی رہنا یا اس کا کم ہونا یا اس کی جو ایکوریسی کا کم ہونا اس کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا. عمل دخل ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے ارلی وارننگ کے 4 مین پلرز ہوتے ہیں. ایک تو ہیزرڈ کا نالج, کوئی بھی ہیزرڈ ہے, سائیکلون ہے, ڈراؤٹ ہے, فلڈ ہے, ہیٹ ویو ہے ایٹسٹرا, اس کا نالج ہونا چاہیے. پھر اس ہیزرڈ کے ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا انالیسز ہونی چاہیے جو الحمدللہ پی ایم ڈی کے پاس ہے. ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں, ڈیٹا کو انالائز کر کے ہم ارلی وارننگ بھی دے دیتے ہیں. لیکن پھر ارلی وارننگ پہ آ جاتا ہے آپ کا اس کی ڈسیمینیشن. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں یہ ہے, یہ WMO کی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ آلموسٹ 50% آف دا کنٹریز آل اوور دا ورلڈ جو ہیں ان کے پاس روبسٹ ارلی وارننگ سسٹم نہیں ہے اس وقت تک. اسی لیے WMO نے بلکہ یونائٹڈ نیشنز نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے کہ 2027 کے آخر تک ارلی وارننگ فار آل کا کنسیپٹ دیا ہے یا انیشیٹو ہے کہ ہر آدمی تک ارلی وارننگ پہنچنی چاہیے اور اس ارلی وارننگ پر پھر وہ ریئیکٹ کر سکے یعنی رسپانس کر سکے. وہ بندہ خود بھی کر سکے, انڈیویجول بھی کر سکے اور ادارے بھی کر سکے. تو تیسری چیز جو ڈسیمینیشن آ جاتی ہے وہ ظاہر ہے اس میں آپ کا بڑا رول ہے. میڈیا کے تھرو وہ وارننگ ہر بندے تک پہنچنی چاہیے اور ہر ایک انڈیویجول تک پہنچنی چاہیے. یعنی ایک UC کی بالکل آخری سرے پر آخری کونے پر جو بنتا ہے اس تک بھی ارلی وارننگ پہنچنی چاہیے. 2022 میں بھی ہم بہت ہماری طرف سے ایک طرح سے یعنی مین سٹیز میں تو اس کی بہت ایک طرح سے پروجیکشن رہی اور ڈسیمینیشن رہی. لیکن کچھ ایریاز ایسے تھے بدین کے UC ایک میں کہیں سن رہا تھا کہ وہاں 30% لوگوں تک وارننگ پہنچی. اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگوں تک وارننگ کیوں نہیں پہنچی. تو بنیادی طور پہ ہمارا کام ہے وارننگ دینا. پھر وارننگ کی ڈسیمینیشن میں میڈیا کا رول بھی آ جاتا ہے. PDMA اور PDMA سے نیچے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جو DDMAs ہیں ان کا آ جاتا ہے. ان کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. DDMA سے نیچے جو ہے نا تحصیل لیول پہ یا تعلقہ لیول پہ وہاں ڈیزاسٹر مینیجنگ جو اسٹرکچر ہے وہ ایک طرح سے اچھا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس پر پھر رسپانس کر سکیں آپ. تو رسپانس آپ جب بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. سر یہ بتائیں کہ ابھی سردار صاحب نے تذکرہ کیا 2022 والی صورتحال 2024 میں دوبارہ آ سکتی ہے, یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے. PDM میں کتنا تیار ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے DG صاحب نے اپنی چیف گیسٹ کی تقریر میں قرآن پاک کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ پاک بھی ہمیں پریپریشن کے حوالے سے احکامات دیتے ہیں کہ کوئی بھی آفت ہو تو آپ اس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں. نوح آرک کا مثال, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم کر دیا گیا تھا کہ آفت آنے والی ہے, سیلاب آنے والا ہے, اور آپ جو ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ایک آرک بنا لیں, بیڑی بنا لیں, تاکہ جب فلڈ آ جائے تو آپ اپنے لوگوں کو, جانوروں کو سیفلی وہاں سے ایویکویٹ کر کے ان کی جانیں بچا سکیں. اچھا, جہاں تک PDMA کی پریپریشن کے حوالے سے بات ہے, PDMA سندھ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ مل کے 2022 کے حوالے سے اپنی کانٹیجنسی پلاننگ پہ کام کر رہی ہے. الحمدللہ جو سفیشینٹ اسٹاک درکار ہوتا ہے وہ ہم نے اپنا پورا کر لیا ہے, اور کانٹیجنسی پلاننگ انشاءاللہ تعالیٰ بائی دا اینڈ آف مئی 2024 ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پبلک کر دیں گے. چلیں, بہت شکریہ. تھینک یو. صحیح ہے.